اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح۔ پیچھے اللہ رب العزت نے شرک کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یعنی کہ شرک کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نجات نہیں پائیں گے، اور یہ دنیاوی زندگانی ہے، اس میں کچھ فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، کچھ گزارا کرنا ہوتا ہے، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے سب کو، اور پھر ہم چکائیں گے سخت عذاب بوجہ کفر کے۔ آگے اللہ رب العزت مثالوں کے ساتھ واضح فرما رہے ہیں، پہلی امتوں کے اور نبیوں کے واقعات بتا رہے ہیں کہ جن میں یہ واضح کیا گیا اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پہلے بھی امتوں نے جن لوگوں نے شرک کیا اور نبیوں کی باتیں نہیں مانی تو ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اور نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب کیا۔ پیچھے کئی جگہ پر تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے، آگے سورہ قصص میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ یہاں پر کچھ مختصر انداز میں اللہ رب العزت نے ان واقعات کو یاد کرایا ہے، چونکہ قرآن مجید تو بنیادی طور پر نصیحت کی اور یاد دہانی کی کتاب ہے، اس لیے اس میں جگہ جگہ جو باتیں کی جاتی ہیں تو ان کے لیے نصیحت کے طور پر اور یاد دہانی کے طور پر مثالیں بھی ذکر کی جاتی ہیں، واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، پڑھ ان کے اوپر خبر نوح کی، یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کو کچھ پڑھ کے سنا اور بتا کہ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم۔ فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب کہا نوح نے اپنی قوم کو، یعنی وہ واقعہ اور وہ ٹکڑا یاد دلا رہے ہیں کہ جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یا قومی، اے میری قوم، یہ اصل میں یا قومی یا کے ساتھ تھا، عربی قاعدے سے یا حذف ہو گئی، ختم ہو گئی اور اس کا زیر رہ گیا۔ اے میری قوم، یعنی اندازہ لگائیے کتنا پیار بھرا انداز ہے اور خیر خواہانہ انداز ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر دشوار ہوا تمہارے اوپر میرا کھڑا ہونا، میرا ٹھہرنا، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، ٹھہرنے کو، تو اگر تمہارے کو دشوار معلوم ہوتا ہے، تمہارے کو بڑا معلوم ہوتا ہے میرا کھڑا ہونا، یعنی میرا تم میں رہنا، وہ میرا تمہارے اندر جو ہے وہ اللہ تعالی کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرانا اور نصیحت کرنا۔ ان کان کبر علیکم مقامی، اگر دشوار ہوا تمہارے اوپر میرا کھڑا ہونا، یعنی تبلیغ کے کام کے لیے کھڑا ہونا، اللہ کے دین کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کھڑا ہونا، اگر تمہیں دشوار لگتا ہے، اس سے تمہیں پریشانی ہوتی ہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ میں تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تو حالانکہ یہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، لیکن تمہیں یہ برا محسوس ہوتا ہے، تمہیں یہ دشوار محسوس ہوتا ہے، تو فعلی اللہ توکلت، تو بس اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ ہی پر، حسر کا انداز ہے، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، بس جمع کرو اپنا کام اور اپنے شرکاء کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو تمہارا کام تمہارے اوپر چھپا ہوا، کوئی شبہ نہ رہے اس میں، جو بھی تم کر سکتے ہو، جو بھی کچھ جمع کر سکتے ہو، جس کو بھی بلا سکتے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو بلاؤ
ان سے مدد لو، جو بھی کچھ کرو. ثم قضوا الیہ، پھر تمام کر ڈالو میری طرف، یعنی پھر میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے کرو. ثم قضوا الیہ ولا تنظرون، اور مجھ کو مہلت مت دو، مجھ کو ڈھیل مت دو. مطلب یہ کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، لیکن میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور مجھے اللہ پر پورا اعتماد ہے اور پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، مجھے نقصان نہیں ہوگا، یہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، غلط کام تم کر رہے ہو. تو فرمایا کہ ان کان کبر علیکم مقامی، اگر دشوار ہوا تمہارے اوپر میرا کھڑا ہونا، بتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو پس میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. فاجمعوا امرکم، بس تم جمع کرو، اکٹھا کرو اپنے کام کو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، یعنی پوری تیاری کرنا ہے کر لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو تمہارا کام تمہارے اوپر چھپاوا، یعنی اس میں کوئی شبہ نہ رہے. مقصد یہ ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ بھئی ہم نے تو اصل میں تیاری پوری کی نہیں تھی، اس لیے جو ہے نا وہ تمہارا ہم نقصان نہیں کر سکے، تمہارے خلاف ہم نے اصل میں پوری کاروائی کی نہیں، تمہیں اصل میں ہم نے ڈھیل دی، تو اس لیے ہم تمہارا نقصان نہیں کر سکے. نہیں، تم اپنی طرف سے پوری کوشش چاہو کر لو، اپنے شریکوں کو بلا لو، جن کو تم شریک چلاتے ہو، جن بتوں کو، ان کو بلا لو، کچھ بھی کر لو، پھر میرے خلاف جو کاروائی کرنا ہے کرو، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. فاجمعوا امرکم، بس اکٹھا کرو اپنے کام کو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو تمہارا کام تمہارے اوپر چھپا ہوا، یعنی ہر طرح سے اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. ثم قضوا الیہ، پھر کام تمام کرو میری طرف. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت مت دو. تو یعنی میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، مجھے کوئی نقصان ہونے والا نہیں. اور دیکھو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، بس اگر تم پھر جاؤ تو بس میں نے نہیں مانگا تم سے کوئی اجر، کوئی عوض. مطلب یہ کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو تم سے کوئی اجر تھوڑی مانگا، میں نے تو کوئی تم سے تنخواہ نہیں مانگی، کوئی عوض نہیں مانگا. اگر میں نے تم سے کوئی اپنے اس کام پر اجر مانگا ہوتا، عوض مانگا ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ چلو تم اس عوض کے ڈر سے اس عوض کی وجہ سے تم شاید پھر جاؤ. ہوتا ہے انسان کے اوپر اگر کوئی تاوان ڈالا جائے، کوئی عوض ڈالا جائے، تو انسان سوچتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں. جیسے خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، انسان اس کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے کہ بھائی چاہوں کروں چاہے نہ کروں، کیونکہ عوض دینا ہے اس کا. تو میں جو تم کو تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، تو میں اس پر تم سے کوئی عوض نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سراسر تمہارے ہی خیر خواہی کے لیے ہے. تو پھر اگر تم پھرتے ہو تو اس میں تمہارا قصور ہے، تمہارا نقصان ہے، میرا کوئی قصور اور میرا کوئی نقصان نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، بس اگر تم پھر جاؤ تو بس میں نے نہیں مانگا تم سے کوئی اجر. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ پر، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر. اللہ کا کام کرتا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، تو اجر بھی اللہ ہی پر ہے، اجر بھی اللہ ہی سے چاہتا ہوں. تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تم سے کچھ نہیں مانگتا. تمام نبیوں کا اللہ رب العزت نے یہی ذکر فرمایا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ تبلیغ کے کام پر، اللہ کے پیغام پہنچانے کے کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی عوض نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ ہی پر ہے، کیونکہ اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ،
بس میں نے نہیں مانگا تم سے کوئی اجر، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ ہی پر، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم کیا گیا کہ میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ میرے اوپر بھی اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جو ہے نا وہ حکم سے آزاد ہوں، میرے اوپر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور مجھے بھی یہی حکم ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ تو اسی طرح تمہارے کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کا فرما بردار ہوں۔ مجھے پیغام پہنچانے کا حکم ہوا ہے تو میں اس کا فرما بردار ہوں، تمہیں پیغام سننے اور ماننے کا حکم ہوا ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں فرما برداروں میں سے، ماننے والوں میں سے۔ اب نوح علیہ السلام نے تو یہ باتیں کی، انجام کیا ہوا؟ امت کی طرف سے جواب کیا آیا؟ قوم کی طرف سے جواب کیا آیا؟ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا، انہوں نے اس کو جھوٹا بتایا، نوح علیہ السلام کو جھوٹا بتایا کہ تم نبی نہیں ہو، تم جو باتیں کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَنَجَّيْنَاهُ، بس ہم نے اس کو نجات دی، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو اس کے ساتھ ہیں کشتی میں، جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اس پر ایمان لانے والے، اس کی ماننے والے، ان کو ہم نے نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو کیا جانشین، بعد میں وہی لوگ رہے، انہی لوگوں کی نسل چلی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ باقی لوگوں کو اللہ فرما رہے ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، صرف وہ لوگ جو کہ کشتی میں باقی رہے، کشتی میں رہے، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، تو ان لوگوں کو ہم نے نجات دی۔ تو یہ تھا نبی کے ماننے کا قلعہ، یہ تھی نبی کی حالت، اور وہ تھی جھٹلانے والوں کی حالت۔ اللہ نے سب کی حالت کو واضح فرمایا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس نوح علیہ السلام کو قوم نے اس کو جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پس ہم نے نوح کو اور جو اس کے ساتھ ہیں کشتی میں ان کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو جانشین کیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھ کیسے ہوا انجام ڈرائے گئوں کا، جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کا انجام دیکھ کیسے ہوا جب انہوں نے نہ مانا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، پھر ہم نے بھیجے اس کے بعد رسول ان کی قوموں کی طرف۔ پھر ہم نے یہ سلسلہ روکا نہیں، ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، سمجھانے کا، افہام و تفہیم کا، تبلیغ کا، واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا۔ ثم بعثنا من بعد رسولا الى قومهم، پھر ہم نے بھیجے اس کے بعد رسول اپنی قوم کی طرف۔ فجاءوهم بالبينات، بس آئے وہ ان کے پاس دلیلوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ نبی جو بھی آیا دلیلوں کے ساتھ آیا، معجزات کے ساتھ آیا۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پس نہ تھے وہ کہ ایمان لائیں اس چیز پر جس کو انہوں نے جھٹلا دیا اس سے پہلے۔ جنہوں نے ایک مرتبہ جھٹلا دیا تو پھر وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہوئے، ایک مرتبہ نہ کر دی تو دوبارہ ماننے والے نہیں ہوئے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے پہلے لوگوں نے جھٹلایا اسی طرح بعد کے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ تو یہ جو جھٹلانا ہے یہ جیسا اللہ فرما رہے ہیں کہ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر۔ صحیح چیز کو جھٹلانا، صحیح چیز کو نہ ماننا، اس سے اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں دلوں پر، پھر آگے بھی ماننے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر آگے بھی ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ جب ایک چیز کو جھٹلا دیا جاتا ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے اس کو ماننا۔ تو فرمایا یعنی یہ نفسیاتی بات بھی ہے
گویا ایک ضد آ جاتی ہے. تو فرمایا ثم بعثنا من بعد رسولا الى قومهم، پھر ہم نے بھیجے اس کے بعد رسول ان کی قوم کی طرف. فجاءهم بالبينات، پس وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پس نہ تھے کہ وہ ایمان لائیں اس پر جس کو انہوں نے جھٹلا دیا پہلے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم مہر کرتے ہیں حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اور ہارون کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. اب یہاں سے خاص موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. ایک تو پہلے عام ذکر کر دیا، عمومی انداز پر ذکر کر دیا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف. اب یہاں پر خاص طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے حوالے سے. فرمایا ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئه بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ. فاستكبروا، بس انہوں نے تکبر کیا. ان کا مسئلہ تھا تکبر کا، وہ بادشاہ تھا اور وہ جو باقی تھے وہ درباری تھے، سردار تھے، تو تکبر تھا ان میں. تکبر کی وجہ سے ماننے والے نہیں تھے وہ. فاستكبروا، بس انہوں نے تکبر کیا. وكانوا قوم مجرمین، اور تھے وہ لوگ گناہگار، مجرم لوگ تھے، گناہگار لوگ تھے. وہ مختلف فسق و فجور میں اور گناہوں میں مبتلا تھے. یعنی تکبر تو تھا ہی تھا، تکبر تو تھا ہی تھا جس کی وجہ سے نہیں مانا انہوں نے. اس کے علاوہ بھی دوسرے ظلم و ستم وغیرہ ڈھاتے تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، بس جب آیا ان کے پاس حق ہماری جانب سے. قالوا ان هذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ تحقیق یہ ہے جادو کھلا. بڑے تاکیدی الفاظ ہیں، انا کے ذریعے بھی تاکید، لسحر میں لام کے ذریعے بھی تاکید، اور مبین یعنی واضح ظاہر. یہ تو بالکل واضح جادو ہے. ہر طرح سے تاکیدی انداز میں انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزات پیش کیے، ید بیضا اور عصا وغیرہ کے، لاٹھی وغیرہ کے، لاٹھی ان کی سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ بغل میں دیتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ سفید روشن ہو جاتا تھا. پیچھے تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. اور بھی کچھ معجزات انہوں نے دکھلائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، بالکل واضح کھلا جادو ہے. تو فلما جاءهم الحق من عندنا، پس جب آیا ان کے پاس حق ہماری جانب سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو کہا انہوں نے کہ تحقیق یہ ہے جادو کھلا. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، کہا موسیٰ نے کہ کیا تم کہتے ہو حق کو جب آیا تمہارے پاس، جو حق آیا اس کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو، اس کو جادو قرار دیتے ہو. قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو حق کے واسطے جب آیا وہ تمہارے پاس، اسحر ھذا، کیا یہ ہے جادو، کیا یہ حق کی باتیں ہیں اور یہ معجزہ کی جادو ہیں. ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. ولا یفلح الساحرون، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، ساحر کامیاب نہیں ہوتے. تم دیکھو میں اور میرے ماننے والے کیسے کامیاب ہو رہے ہیں، میرا پیغام کیسے پھیل رہا ہے، اس کے ماننے والے کیسے پھیل رہے ہیں. اور آگے بھی جیسے اللہ نے دکھایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. فرمایا ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کہ کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہم کو اس سے جس پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو. مطلب یہ تو ہمارے کو ہمارے آبائی دین سے پھیرنے کے لیے آیا ہے. یہ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے، نفسیاتی حربہ ہوتا ہے لوگوں کو ورغلانے کے لیے
لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا آبائی دین جس پر تمہارے باپ دادا رہے. نفسیاتی باتیں لوگوں کو اپنے باپ داداؤں سے محبت ہوتی ہے, اپنے باپ داداؤں کے رسم و رواجوں طور طریقوں سے محبت ہوتی ہے, تو اس کا حوالہ دے کر بھڑکاتے ہیں, اس کا حوالہ دے کر جو ہے برگلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے آبائی دین سے جس پر تمہارے آبا و اجداد رہے اس سے تم کو پھیرنا چاہتے ہیں, اس سے تم کو ہٹانا چاہتے ہیں. یہ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, انہوں نے کہا کہ کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہم کو اس سے کہ جس پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو. وتکون لکم الکبریاء فی الارض, اور ہو جائے تمہارے لیے, ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں. یعنی ایک تو یہ کہ تو ہمارے کو ہمارے آبائی دین سے پھیرنا چاہتا ہے, اور دوسرا یہ کہ تو اصل میں سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے, اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے, زمین میں بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے, بادشاہ بننا چاہتے ہو تم دونوں اصل میں. گویا کہ مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی دونوں ہی اعتبار سے برگلایا اور بڑکایا فرعون نے اور فرعونیوں نے اپنے لوگوں کو. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, انہوں نے کہا کہ کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہم کو اس سے جس پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو. وتکون لکم الکبریاء فی الارض, اور ہو جائے تم دونوں کے واسطے بڑائی زمین میں. وما نحن لکما بمؤمنین, اور نہیں ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے, یقین کرنے والے, ہمیں تو تمہاری باتوں کا بالکل بھی ایمان اور یقین نہیں ہے. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم, اور جہاں تک بات تھی معجزات کی, نشانیوں کی, اور جس کو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے جادو قرار دیا, تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ترکیب اختیار کی کہ یہ جادو ہے, یہ جادوگر ہے, تو ٹھیک ہے ہم بھی جادوگر بلاتے ہیں. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم, اور کہا فرعون نے کہ لاؤ میرے پاس ہر جادوگر کو جاننے والے کو, ماہر جادوگر کو لاؤ, ہر طرح کے ماہر جادوگر کو میرے پاس لاؤ, ان کا مقابلہ کرائیں گے اس سے. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم, اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر جادوگر کو جاننے والے کو, یعنی کہ جو جادو کو اچھی طرح جانتا ہو یا جادو میں ماہر ہو اس کو لاؤ. فلما جاء السحرۃ, پس جب آئے جادوگر, قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون, کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. یہ واقعہ سورہ اعراف میں بڑا تفصیل کے ساتھ گزرا ہے, وہاں پر پیچھے گزر چکا ہے, تو یہاں پر تو جس انداز پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اسی انداز پر ہم پڑھ رہے ہیں. تو فلما جاء السحرۃ, پس جب آئے جادوگر, قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون, کہا ان کو موسیٰ نے کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا, پس جب انہوں نے ڈالا, قال موسیٰ ما جئتم به السحر, تو کہا موسیٰ نے جو تم لائے ہو وہ جادو ہے. موسیٰ نے کہا ہاں جو تم لائے ہو, جو تم نے کیا ہے وہ جادو ہے. جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں جو ہے وہ زمین پر ڈالی, تو وہ لوگوں کو ایسے محسوس ہونے لگی جیسے سانپ, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ لگی. یخیل الیہ من سحر انہا تسعی, موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا ان کے جادو کی وجہ سے کہ یہ دوڑ رہے ہیں. تو بہرحال پورا یہ جب جادوگروں نے اپنا جادو پھیلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ہے جادو, اب جو میں کرتا ہوں وہ تم دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ جادو کیا ہے, معجزہ کیا ہے. فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون, گویا کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا, حالانکہ یہ کیا فرعون نے, لیکن اس سے لوگوں کے سامنے بھی واضح ہو گیا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے شر سے بھی خیر کا پہلو نکال دیا, اللہ تعالیٰ نے شر سے بھی خیر کا پہلو نکال دیا کہ جو جادو وہاں پر ہوا اس جادو سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو ہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ معجزہ ہے. یہاں تک کہ جادوگروں نے بھی پہچان لیا
وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے۔ تو فرمایا کہ فلما القوا، پر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، تو کہا موسیٰ نے جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطل، تحقیق اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، اللہ اس کو ختم کرے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کی طرف نسبت کی انہوں نے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی سے صادر ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، نبی سے صادر ہوتا ہے، بظاہر نبی تو ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ سب سانپوں کو نکل گئی، سارا بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا۔ ان اللہ سیبطل، تحقیق اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، تحقیق اللہ تعالیٰ سنوارتا نہیں ہے فساد مچانے والوں کے کام کو، اللہ تعالیٰ سنوارتا نہیں ہے، سدھارتا نہیں ہے مفسدین کے عمل کو، مفسدین کے کام کو۔ فرعون اور یہ فرعون کے سردار یہ سارے فساد مچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نہیں دے گا، ان کو نہیں سنوارے گا، ان کے کام کو نہیں سنوارے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا فساد مچانے والوں کے کام کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا حق کو اپنی باتوں کے ساتھ اگرچہ گناہگار لوگ ناخوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے، اللہ ثابت کرے گا حق کو اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے دلائل کے ساتھ، اگرچہ جو مجرم لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، ان کو ناپسند ہوتا ہے، وہ ناخوش ہوتے ہیں، وہ اس کے خلاف کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا حق کو، اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے حق کو بِكَلِمَاتِهِ، اپنی باتوں کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ ناخوش ہوں گناہگار اور مجرم۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔